حامدوں و مسلحوں و مسلح عقیدے کا فساد مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عقیدہ اس وجہ سے فاسد ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی شخص ایسی چیز داخل کر دے جو دین کا حصہ نہ ہو، اس وجہ سے بھی عقیدہ فاسد ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دین کا حصہ تھی اس کا کوئی انکار کرنے لگے یا اس میں کج بحثی کرنے لگے، اس وجہ سے بھی عقیدہ فاسد ہوتا ہے۔ یعنی دین کے باہر کی کسی چیز کو دین میں شامل کرنا یا دین میں موجود کسی چیز کو دین سے باہر سمجھنا، یہ دونوں ہی چیزوں سے عقیدہ فاسد ہوتا ہے۔ ایک تیسری وجہ عقیدے کے فساد کی اور ہے، وہ یہ کہ شریعت میں جس چیز کا جو درجہ متعین کیا گیا ہے اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا یا اس کو اس کے درجے سے گھٹا دینا۔ مثلا فرض، واجب، مستحب، مباح، یہ شریعت کے کچھ احکام ہیں۔ اب شریعت نے اگر کسی چیز کو فرض قرار دیا، اگر اس کو کوئی آدمی مستحب بنا دے تو یہ بھی عقیدے کا فساد ہے۔ اسی طرح کوئی چیز شریعت میں مباح تھی، اس کو کوئی آدمی فرض اور واجب بنا دے، یہ بھی عقیدے کا فساد۔ مثلا رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام۔ اب کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ رمضان کا روزہ تو بس مستحب ہے، تو یہ اس کے عقیدے کی خرابی اور عقیدے کا فساد ہے۔ یا پھر اشراق کی نماز جو نفل ہے اس کو اگر کوئی واجب اور فرض بنا دے، یعنی کسی چیز کے مرتبے کو بڑھا دے، یہ بھی عقیدے کا فساد ہے۔ تو جس طرح فرض، واجب اور مستحب شریعت کے احکام ہیں، اسی طرح مباح بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے مباح کی تعریف یہ کی ہے کہ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہ ملے اور جس کے نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اگر کسی مباح کام کو بھی کوئی اس کے درجے سے بڑھا کر مستحب یا واجب یا فرض کفایہ اور فرض عین بنائے گا تو یہ بھی تعدی حدود اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا، اور اسی کو عقیدے کا فساد کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام اور لوگوں کی اصلاح کرنا یہ ایک شریعت کا مطلق حکم ہے، یعنی جنرل حکم ہے۔ یعنی شریعت نے لوگوں کو اس سلسلے میں آزاد رکھا ہے کہ وہ جس طرح چاہے لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کسی خاص طریقے کو شریعت نے نہ سنت قرار دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے تبلیغ کریں گے تو یہ سنت ہے، اور نہ کسی خاص طریقے کو شریعت نے فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ تو جو آدمی جس طریقے سے بھی چاہے اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی تبلیغ کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا شریعت میں وہ مباح ہوگا، بشرطے کہ اس میں دیگر منکرات نہ ہوں۔ تبلیغی جماعت کا جو مروجہ کام ہے یہ بھی مباح کا درجہ رکھتا ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو اس کے درجے سے بڑھا کر واجب اور فرض قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں پر تبلیغ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ طریقے تبلیغ کی بات کر رہے ہیں۔ تبلیغ کی فرضیت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے تبلیغ کو طریقے تبلیغ کے ساتھ میں کنفیوز نہ کریں۔ تبلیغ الگ چیز ہے اور طریقے تبلیغ الگ چیز ہے۔ اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، اب اس کو اپنا جیسا کا ملفوظ ہے، ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ امت کو جانوں سے بچانے کے لیے محنت اور نقل و حرکت اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا مولانا محترم کی ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے لوگوں نے اس مخصوص طریقے ہی کو جو کہ مباح تھا اس کو اس کے درجے سے بڑھا کر واجب بلکہ فرض تک پہنچا دیا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے بہت کام کی بات ہے، ذرا دھیان سے سمجھیے کہ عقیدے کا جو فساد ہوتا ہے یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، فساد لازمی اور فساد متعدی۔ فساد لازمی یعنی نان کنٹیجیس، فساد لازمی یعنی نان کنٹیجیس فساد میں یہ ہوتا ہے کہ مباح کام کرنے والا یہ شخص اس مباح کام کو واجب سمجھ کر کرتا ہے، اور فساد متعدی یعنی کنٹیجیس فساد یعنی ایسا فساد جس کا اثر دوسروں کے بھی عقیدوں کو خراب کرے، یہ وہ فساد ہے جس میں مباح کام کرنے والا یہ شخص یہ خود تو اس مباح کو واجب نہیں سمجھ رہا، یہ تو خود اس کو مباح سمجھ کر ہی کر رہا ہے، لیکن اس مباح کام کی اتنی زیادہ ترویج کی گئی، اتنا زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا، لوگوں میں اتنا زیادہ اس کا چرچا کیا گیا کہ اب لوگ اس کو جو ہے نا واجب سمجھ رہے ہیں۔ کرنے والے تو اس کو واجب نہیں مباح ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن کام کرنے والوں کے التزام اور بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عوام اور جہلا اس مباح کام کو واجب سمجھنے لگے۔ یہ ہے کنٹیجیس یعنی فساد متعدی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سوال کے جواب میں فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ مباح کام جب تک اپنی حد ہی پر باقی رہے، یعنی لوگ اس کو مباح سمجھ کر ہی کریں، تب تک تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مباح کام فساد لازمی کا نتیجہ بنے یا فساد متعدی کا نتیجہ بنے، فساد لازمی یعنی خود کرنے والا اس کو واجب سمجھنے لگے، اور فساد متعدی یعنی وہ تو واجب نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اس کے التزام اور اہتمام کی وجہ سے عوام اور جہال اس کام کو واجب سمجھنے لگے، تو اب یہ مباح کام مباح ہونے کے باوجود ناجائز ہو جائے گا، اب اس کو کرنے کی گنجائش
गुंजाइश नहीं है। ये तो सिर्फ मुबाह की बात थी। इससे एक कदम और आगे मैं आपको लेकर जाता हूँ। फुक़हा और उसूलियीन ने इससे आगे जाकर ये तक लिखा कि वो काम जो शरअन मुस्तहब हो, यानी ऐसा कोई काम जिसका इस्तिहबाब अहादीस से साबित हो चुका, उसके बारे में तक फुक़हा और उसूलियीन ने ये लिखा है कि अगर उस मुस्तहब पर इतना ज्यादा अमल किया जाने लगे और इतना ज्यादा उसका एहतमाम और इल्तिजाम किया जाने लगे कि वो फसाद मुतअद्दी का नतीजा बन जाए, यानी आवाम और जुहाल ये समझने लगे कि ये मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब है, और आवाम का अकीदा खराब होने लगे, तो ऐसे मुस्तहब काम के बारे में भी फुक़हा ने लिखा है कि अब ये मकरूह और नाजायज हो जाएगा। मसलन ये कि जुमा की नमाज के अंदर पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ना और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ना, इसका इस्तिहबाब शरअन साबित है और ये शरअन एक मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर इसका इतना ज्यादा एहतमाम होने लगे कि मुक्तदी ये समझने लगे कि जुमा की पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में सूरह गाशिया का पढ़ना वाजिब है, अगर मुक्तदी ये समझने लगे तो ये मुस्तहब अमल भी मकरूह हो जाएगा और इमाम के लिए लाजिम है कि इसको छोड़ दे। इसीलिए साहिब हिदाया अल्लामा मरगीनानी ने अपनी किताब में लिखा है, युकरहु अन युवक्कत बिशैइन मिनल कुरआन बिशैइन मिनस सलाह लिअन्न फीही हिजरानुल बाकी व इहामुत तफदील, कि किसी मखसूस सूरत को किसी नमाज के लिए खास कर देना और उसी सूरत को पढ़ते रहना ये मकरूह है। फिर इमाम अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन इस्माइल अल इसबी जाबी, जिनकी वफात 535 हिजरी में हुई, जो कि मशहूर हनफी फकी और उसूली थे, उन्होंने अपनी किताब शरह मुख्तसर तहावी में भी यही लिखा है, जिसका खुलासा ये है कि अगर मुस्तहब सूरतों का इल्तिजाम इस कदर किया जाने लगे कि अवाम या खुद इमाम उसको वाजिब समझने लगे तो अब ये अमल मकरूह हो जाएगा। इससे आगे बढ़कर अल्लामा इब्नुल हुमाम, जिनको हनफियों का बैरिस्टर कहा जाता है, वो अपनी मशहूर किताब फतहुल कदीर में लिखते हैं कि इल्तिजाम और मुदावमत ये मुतलकन मकरूह है, चाहे उस काम को वाजिब समझे या उसको वाजिब न समझे, यानी वाजिब समझे बगैर भी उसका इस कदर इल्तिजाम किया जाने लगे कि कभी भी उसको न छोड़े, तो बगैर वाजिब माने भी ये चीज मकरूह हो जाएगी। इसीलिए मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इल्तिजाम माला यल्जम अगर बइसरार हो तो बिदून एतकाद वजूब के भी मकरूह और नाजायज है। अब हमने फसाद अकीदे की दो किस्में की थी, फसाद लाजमी और फसाद मुतअद्दी। अब पूरी बहस का खुलासा ये हुआ कि कोई भी शख्स किसी मुबाह काम को वाजिब समझकर अगर करे तब तो मकरूह तहरीमी है ही, लेकिन अगर उसको वाजिब नहीं समझा लेकिन बहुत ज्यादा पाबंदी और इल्तिजाम से उसको करता रहा तो भी ये जायज नहीं है, और उसकी वजह है फसाद मुतअद्दी, क्योंकि इसके पाबंदी और इल्तिजाम से करने की वजह से आवाम का अकीदा फासिद होगा और आवाम का अकीदा खराब होगा और वो ये समझेंगे कि ये अमल मुबाह नहीं बल्कि वाजिब और फर्ज है। अब आजकल के तबलीगी जमात के काम को देख लीजिए, ये भी एक मुबाह काम है, इसको इस कदर इल्तिजाम और एहतमाम के साथ किया जा रहा है कि आवाम के अकीदे के फासिद होने का गुमान तो दूर, अब तो लोगों की तरफ से सराहतें आ रही है कि ये काम फर्ज ऐन है, और सिर्फ फर्ज ऐन नहीं बल्कि दावत और तबलीग का यही तरीका फर्ज ऐन है, क्योंकि सिर्फ यही वाहिद एक फरीजा है जिसके अदा किए बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता। इसे बचाने के लिए मेहनत और नक्ल हरकत इसका कोई मुतबादिल नहीं। इसके अलावा जितने तरीके हैं सब खिलाफ सुन्नत है। मदारिस में तालीम ताल्लुम का तरीका सुन्नत के खिलाफ, खानकाहों का तरीका सुन्नत के खिलाफ, किताबें लिख कर दावत देने से दावत का फरीजा अदा नहीं होगा, मोबाइल पर इश्तिहार पर और खतूत के जरिए से दावत देना ये भी सुन्नत के खिलाफ। अगर आपका ख्याल ये है कि अखबार रसाइल से और इन गंदे मोबाइलों से दीन की बातें पहुंचा देने से मेरा दावत को ज्यादा हो जाएगा, मैं आपसे 100 बार अल्लाह की कसम खाकर अर्ज करता हूँ कि दावत बदनी इबादत है। ये किसी कलम से, किसी रिसाले से, किसी अखबार से, किसी जरिए से ये फरीज़ा अदा नहीं होता। इस जमाने के इंसानों को धोखा लगा है, इससे दावत का फरीज़ा अदा नहीं होता। अब मामला इहामुत तफजील तक नहीं रहा, अस्सराहतु बित्तफजील तक पहुंच गया। अब थोड़ा तो सोचें कि फुक़हा और उसूलियीन ने कितनी ज्यादा एहतियात बरती कि सिर्फ तवक्को हो कि आवाम का अकीदा फासिद ना हो जाए, सिर्फ इस तवक्को की वजह से एक मुस्तहब चीज को मकरूह करार दे रहे हैं और हुक्म शरई के तगय्युर का फैसला सुना रहे हैं कि अभी आवाम का अकीदा खराब नहीं हुआ, आवाम का अकीदा फासिद नहीं हुआ, सिर्फ आवाम के अकीदे के खराब और फासिद होने का डर और अंदेशा है। सिर्फ अंदेशे की बुनियाद पर फुक़हा ने मुस्तहब सूरतों के इल्तिजाम को मकरूह करार दे दिया, यानी ऐसी सूरतें जिनका इस्तिहबाब हदीस से साबित हो चुका उनके इल्तिजाम को मकरूह करार दे दिया गया। तो अब ये मुरव्वजा तबलीगी जमात का काम जो मुस्तहब भी नहीं है, फकत मुबाह है, और इस काम के वजूब के एतकाद का अंदेशा नहीं बल्कि एतकाद वजूब मुतहक्कक हो चुका, जिसकी सराहत
صراحت اکابرین تبلیغی جماعت بلکہ بانی تبلیغی جماعت کے بیانات میں موجود ہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، ایک مباح کام کے اعتقاد وجوب کا اندیشہ نہیں بلکہ اعتقاد وجوب کا تحقق ہو چکا، اور ایہام التفضیل نہیں، تحقق تفضیل ہو چکا۔ ایک امر مطلق یعنی تبلیغ کی قیودات مباحہ میں سے ایک مخصوص قید مباح کو دیگر قیودات مباحہ پر ترجیح اور فضیلت دی جا چکی، یعنی ادائے فریضہ تبلیغ کے سلسلے میں مروجہ تبلیغی جماعت کے کام کو خانقاہ و مدارس، تصنیف و تالیف وغیرہ پر فضیلت دی جا چکی، جیسا کہ مشاہد ہے کہ ہمارے زمانے کے کبار علماء اس کام کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ کر جا چکے کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا کام مدارس اور خانقاہوں سے زیادہ مفید ہے، زیادہ مفید اور افضل ہے۔ تو اگر لوگوں میں تفضیل کا عقیدہ ہی بن جائے اور لوگ مباح کام کا اس طرح پابندی اور التزام کرنے لگیں کہ اس کو واجب عقیدہ کر لیں، اور اس سے آگے بڑھ کر عوام ہی نہیں خواص اور علماء کے اندر بھی اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس امر مباح کی کوئی خاص فضیلت ہے اور لاکھوں کے مجموع میں زبان و قلم سے اس کا اعلان ہونے لگے، تو بھلا اس کے جواز کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟ فقہا اور اصولیین تو صرف اس وہم کی بنیاد پر کہ عوام کا عقیدہ فاسد نہ ہو جائے ایک مستحب امر کو مکروہ قرار دے رہے ہیں، اور یہاں پر مروجہ تبلیغی جماعت کا کام جو کہ مستحب نہیں صرف اور صرف مباح ہے، اس مباح کام کے واجب ہونے کا اندیشہ تو بہت دور رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا۔ اب تو اس کی تصریحات آنے لگی کہ یہ کام واجب اور فرض عین ہے، اور عوام ہی نہیں خواص کے عقائد میں بھی یہ چیز اثر انداز ہونے لگے۔ تو اب علماء دین اور مفتیان شرع متین ہی بتائیں کہ یہ عمل کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔